اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نماز کا نور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عموماً ٹیوب لائٹ بلندی پر لگائی جاتی ہے، لیکن جب یہ ٹیوب لائٹ خراب ہو کر روشنی دینا چھوڑ دیتی ہے تو ہم اسے ٹیوب لائٹ کو اتار کر کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ بے مقصد چیز کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا بھی کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، ہے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ حقوق اللہ میں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا۔ اس کی وضاحت ملاحظہ کیجیے، جیسے روشنی گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا۔ نور نماز دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے، کسے نور نماز ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ آپ کا ارشاد ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان ہے، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد کو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب قیامت ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے، تم اس کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا حسن و جمال پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے، تم اس کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا مقام و رتبہ اور حسن و جمال پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کیوں ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا اور اس کے نور سے منور ہونے والا بنا دے۔ آئیے ہم سب نماز کو صرف فرض سمجھ کر نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا نور اور نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ نماز کے نور سے اپنے چہرے، دل، قبر اور قیامت کو روشن کیجیے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکی کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔